اللہ کا ولی سمجھ کے مدد مانگتا ہے تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. یہ تاج الاولیاء کا حق ہے. ان کو اللہ نے ناگپور کی زمین پر بٹھایا ہی اس لیے ہے کہ میرے پاس جو جو تیرے پاس آتے جائے تو ان کی جھولیاں بھر کے بیچتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجالائے کم ہے. اللہ نے ہمیں ان اولیاء اللہ, ان بزرگان دین اور ان کے آستانوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دو موضوعات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. محرم الحرام شریف کی نسبت سے اہل بیت پاک پر کچھ دیر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں, اور پھر عرش شریف کی مناسبت سے اولیاء اکرام علیہ رحمت و رضوان کے فضائل و مناقب اور بالخصوص سرکار تاج الاولیاء پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تو ہم پہلے آقاؤں کی بارگاہ میں چلتے ہیں, اس بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی محبوبیت سے سرفراز کیا, جن کو اللہ نے اپنے خاص محبوب چہیتے پیارے بندوں میں شامل فرمایا, جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے, جن کی عظمت, جن کی شان و رفعت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. پیارے دوستو, ایک مسئلہ سمجھ لو اور اچھی طرح ذہن نشین رکھ لو, کیونکہ یہ بڑا نازک دور چل رہا ہے. یہ بدعقیدوں, بے دینوں, بد مذہبوں کے شر کا دور چل رہا ہے. تو ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچانا, اپنے ایمان کو سنبھالنا, یہ آپ کا اولین فریضہ ہے. جس طرح آپ کے اوپر نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, ویسے ہی ایمان کو سنبھالنا بھی فرض ہے. اگر آپ ایمان نہیں سنبھالیں گے تو آپ دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی. یہاں بھی ناکام ہو جائیں گے, وہاں بھی ناکام ہو جائیں گے. اسی لیے دنیا کو سنبھالنا ضروری ہے, آخرت کو بھی سنبھالنا ضروری ہے. آپ مجھے دیکھیے, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی شروع ہونے والا ہے. آپ لوگ بہت جلدی پلٹ جا رہے ہیں, تو خاموش بیٹھ جا رہے ہیں. ابھی تو شروع ہوئے نا, ابھی تو ہوگا, ابھی تو اور بھی چلنا ہے. آپ لوگ جلدی پلٹ جا رہے ہیں. اتنا جلدی مت پلٹیے گا, تھوڑا ویٹ کریے گا, تھوڑا ویٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پلٹتے ہیں. اب اس کو آپ چھوڑ دیجیے, ہو گیا, چھوڑ. ہاں بیٹا, ابھی تو یہ پنڈال اتنا بڑا درگاہ کمیٹی نے انتظام اس لیے کیا تاکہ جو جلدی آئے ہیں ان کو سزا نہ ملے. اب جو دیر سے آئے ہیں وہ ان کے لیے پنشمنٹ ہے, بلکہ میں اس کو پنشمنٹ نہیں سمجھوں گا, میں تو کہوں گا کہ وہ اللہ کی رحمت ہے جو تاج الاولیاء کے صدقے میں انہیں نصیب ہو رہی ہے. اور بھیگنے والوں بھاگو مت, آج بھیگ جاؤ. ہو سکتا ہے کہ یہ بارش تمہارے گناہوں کو دھونے کا سبب بن جائے. آج بھاگو مت, زندگی بھر پانی میں بھیگتے رہے, اور آج ڈرو مت. آج بھی سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھیگ جاؤ, انشاءاللہ تعالیٰ تاج الاولیاء کا صدقہ نصیب ہو جائے گا. دیکھو پیارے بزرگوں اور دوستو, ایک مسئلہ سمجھ لو, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھیے گا, دنیا میں ہم سب پیدا ہوئے ہیں, پیدا ہوئے نا بھائی, کون پیدا نہیں ہوئے, ہاتھ اٹھاؤ. سب پیدا ہوئے نہیں, بعض وقت ہوتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے پوچھ لیا, آپ سب پیدا ہوئے ہیں. پیدا تو سب ہوئے ہیں, پیدا ہونے کے بعد کوئی نمازی بنا, کوئی متقی بنا, کوئی پرہیزگار بنا, کوئی عابد بنا, کوئی زاہد بنا, کوئی کچھ بنا, کوئی عالم بنا, کوئی مفتی بنا, کوئی علامہ بنا, کوئی صوفی بنا, کوئی تاج الاولیاء بنا. لیکن ذرا غور کرتے چلے جائیے گا,
دنیا میں سب آئے سب کچھ بنے. کسی کے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے علامہ, کسی کے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے مفتی صاحب, کسی کے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے شیخ الحدیث, کسی کے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے مفسر دوران, کسی کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے شیخ الاسلام, کسی کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے مفکر اسلام, کسی کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے محقق دوران. لیکن آپ نے غور کیا ہوگا آج تک کسی کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھا گیا. نہیں, آپ نے کہیں پڑھا؟ اب مجھے بھی دعوت دے کے بلایا گیا, بولے نقشبندی صاحب آئیں گے, علامہ صاحب آئیں گے, بیان کریں گے. جنتی صاحب آئیں گے نہیں بولا گیا. جنتی کسی کو دنیا میں نہیں بولا جاتا. پیر صاحب بولا جاتا ہے, صوفی صاحب بولا جاتا ہے, حضرت جی بولا جاتا ہے, ولی کامل بولا جاتا ہے, عاشق رسول بولا جاتا ہے, محب خدا بولا جاتا ہے. لیکن جنتی نہیں بولا جاتا, کیونکہ یہ ایسا ٹائٹل ہے, یہ ٹائٹل بروز محشر دیا جائے گا کہ کون جنتی ہے, کون کس درجے کا ہے, کون جنت میں کہاں رہنے والا ہے, کون جنت میں جائے گا, کون جنت میں نہیں جائے گا. یہ فیصلہ دنیا میں نہیں ہے, یہ فیصلہ قیامت میں ہونے والا ہے. یہ فیصلہ کوئی مولوی نہیں کرے گا, یہ فیصلہ کوئی علامہ نہیں کرے گا, یہ فیصلہ کوئی مرید نہیں کرے گا, یہ فیصلہ کوئی شاگرد نہیں کرے گا کہ میرا استاد جنتی ہے, یا میرا پیر جنتی ہے, یا میرا باپ جنتی ہے, یا میرا بھائی جنتی ہے. کوئی باپ بھی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ میرا بیٹا جنتی ہے. یہ فیصلہ قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھا گیا ہے. یہ کوئی انسان فیصلہ نہیں کرے گا, کوئی پیر فیصلہ نہیں کرے گا. ارے یہ فیصلہ خالق کائنات کرے گا, اللہ رب العزت کرے گا کہ جنتی کون ہے. یہ محشر کے دن بتایا جائے گا. دنیا میں سب تو آئے, کوئی غوث بن گیا, کوئی قطب بن گیا, کوئی ابدال بن گیا, کوئی اوتاد بن گیا, کوئی ولی بن گیا, کوئی علامہ بن گیا, کوئی صوفی بن گیا, کوئی صالح بن گیا, مگر جنتی کوئی نہیں کہلایا. سب کے سب یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہو گئے, مگر کسی کے نام کے ساتھ یہاں جنتی نہیں لکھا جاتا ہے. آپ قبرستان چلے جائیے, خبر میں دیکھیے, ہر بڑے سے لے کر ہر چھوٹے کی خبر کی تختی پر کہیں مرحوم لکھا ہوا ہے, کہیں مغفور لکھا ہوا ہے, کہیں رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے, کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے. لیکن جنتی کہیں آپ نے دیکھا؟ کہیں دیکھا؟ اتنے پیر چلے گئے مگر کسی کی تختی پہ بھی جنتی لکھا ہوا, کیونکہ یہ ججمنٹ تو قیامت کے دن ہونے والا ہے. ارے یہ ساری کائنات والوں کا معاملہ ہے, یہ سارے انسانوں کا معاملہ ہے, یہ سارے لوگوں کا معاملہ ہے. مگر مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. اللہ نے ہمیں اہل بیت کا غلام بنا کے پیدا کیا, کیونکہ دنیا میں سب تو آئے, نمازی بنے, متقی بنے, پرہیزگار کہلائے, عابد کہلائے, زاہد کہلائے, ولی کہلائے, مگر ذرا غور کرو جنتی کوئی نہیں کہلایا. مگر جب میرے حسن, مولا حسن, مولا حسین دنیا میں آئے تو نمازی, روزے دار, حاجی بعد میں کہلائے. جنتی جوانوں کے سردار بھی پیارے دوستو. ارے یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں آئے تو نمازی بعد میں کہلائے, روزے دار بعد میں کہلائے, حاجی بعد میں کہلائے, شہید بعد میں کہلائے, جنتی جوانوں کے سردار پہلے کہلائے.
ساری کائنات میں صبح آئے، جنتی بن کے جنتی کہلوا کے کوئی نہیں آئے، جنتی کہلوا کر یہ آئے ہیں، ارے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ ذرا غور تو کرو میرے پیارے دوستو، یہ دنیا میں آئے ہیں تو جنتی ہونے کی شان لے کر آئے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی عظمت لے کر آئے ہیں۔ ساری کائنات والوں کے لیے فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ حسنین کی بات آئی، نبی کی بیٹی کی بات آئی تو زندگی بعد میں ہو رہی ہے، جنتی ہونے کا فیصلہ پہلے ہو رہا ہے۔ اچھا، بعض نادان بے وقوف بازو والے یہ لوگ بولے امام حسین کربلا پہ غلطی پہ تھے، بولے نعوذ باللہ من ذالک، کیا بولے امام حسین میدان کربلا میں غلطی پہ تھے۔ ہم پوچھے کیا غلطی؟ میرے دیوانے پوچھے تو بولے نہیں، یزید سے لڑائی لڑنا تھا، اب خالی پیلی کے قتل و غارت گری ہو گئی۔ بولے ارے میں بولا دیوانے، قتل و غارت گری والی غلطی وہ بھی حسین سے؟ ارے دیوانے، رب کو معلوم تھا تیرے جیسے مینٹلی ریٹائرڈ دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، اسی لیے اللہ ان کو جنتی جوانوں کا سردار پہلے ڈکلیئر کر دیا۔ کیوں ڈکلیئر کیا؟ کیونکہ جو غلطی پہ ہوگا وہ جنتی نہیں ہوگا، اور جو جنتی جوانوں کا سردار ہوگا اس سے کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان سے غلطی ناممکن ہے، ان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے رب نے ان کو غلطیوں سے پاک کر دیا، خطاؤں سے پاک کر دیا، لغزشوں سے پاک کر دیا، سیاہکاریوں سے پاک کر دیا، ہر وہ غلطی سے پاک کر دیا جو غلطی انسان کے بس کی بات ہے۔ رب خود ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے ان کی پاکی کی گواہی تو رب دے رہا ہے، ان کی عظمت کو قرآن میں، ان کی پاکی والی شان کو رب بیان کر رہا ہے۔ ارے جس پر رب پاک کر دے، باطنی خطاؤں سے نہیں، باطن کی کمیوں سے نہیں، ظاہری میل و کچیل سے بھی ان کو پاک کر دیا گیا۔ نہ صرف باطنی خطاؤں سے، نہ صرف باطنی کیفیات سے، بلکہ ظاہری کیفیات سے، غلطیوں سے، خامیوں سے، کمیوں سے، کجیوں سے ان کے رب نے ان کو پاک کر دیا۔ ایسے پاک کیا کہ کان کھول کر سن لو، جب سورج ہوتا ہے تو اندھیرا نہیں ہوتا، ہوتا کیا؟ پھر کہیں کو گھر کے دیکھ رہے، جب سورج ہوتا وہاں پہ اندھیرا۔ سورج اور اندھیرا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، سورج آئے تو اندھیرا چلا جاتا ہے، سورج اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن اعلان کر رہا ہے امام حسین اور غلطی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ حسین کو ان کے رب نے ہر غلطی سے پاک کر کے پیدا کیا ہے، ہر خطا سے پاک کر کے پیدا کیا ہے، ہر میل و کچیل سے پاک کر کے پیدا کیا ہے۔ اب جہاں حسین ہوگا وہاں غلطی نہیں ہوگی، ذرا بولیے۔ تو بازو والو ذرا کان کھول کے سن لو، میرے حسین سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ذرا پیارے بزرگ اور دوستو، اب تھوڑا اور آگے بڑھ کے چلتے ہیں، ذرا ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھو، ہر بڑے کی تعریف اس کا چھوٹا کرتا ہے، ہر بڑے کی تعریف چھوٹا کرتا ہے، پیر کی تعریف مرید کرتا ہے، تاج الاولیاء کی تعریف غلام کرتے ہیں، استاذ کی تعریف شاگرد کرتا ہے، باپ کی تعریف بیٹا کرتا ہے۔ اگر کبھی بیٹا نافرمان ہو جائے تو ماں پوچھتی ہے، نادان بدتمیز، اپنے باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے؟ مطلب بڑے کی تعریف چھوٹے سکھا رہے ہیں، ادب سکھا رہے ہیں، طریقہ سکھا رہی ہے، تو پتا کیا چلا؟ بڑوں کی تعریف چھوٹے کرتے ہیں، مگر قربان جاؤ میرے حسنین کے،
قربان جاؤ علی و فاطمہ الزہرا کے، قربان جاؤ اہل بیت اطہار کے. یہ وہ لوگ ہیں کہ پیارے دوستو ان کی تعریف صرف ان کے بعد والوں نے ہی نہیں کی ہے، ان کی تعریف صرف غوث اعظم نے نہیں کی ہے، ان کی تعریف صرف غریب نواز نے نہیں کی ہے، ان کی تعریف صرف سرکار تاج الاولیاء نے نہیں کی ہے، ان کی تعریف صرف ان کے چاہنے والوں نے نہیں کی ہے. ان کے بعد والے تو ان کی تعریف کرتے ہی کرتے ہیں، مگر ان کی فضیلت یہ ہے، ان کا رتبہ یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ ہر بڑے کی تعریف اس کا چھوٹا کرتا ہے. مگر اہل بیت ایسی مقدس ذات ہے کہ ان کی تعریف ان کے نبی کر رہے ہیں، ان کی تعریف ان کا پیدا کرنے والا پروردگار کر رہا ہے. اللہ اللہ ہوگا، اہل بیت اطہار کی تعریف کرتا ہے. نبی نبی ہوگا، اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب ان کی تعریف سنو، ایک لفظ سن لو، ایک حدیث پاک سن لو، حدیث پاک کا ٹکڑا سن لو. پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، ذرا زور سے، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں، اور میں حسین سے ہوں. ایک لطیف نکتہ سن لو، بازو والوں سے بیٹنگ کرنے میں مزہ آئے گا، مدد مل جائے گی. لطیف نکتہ سن لو، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین حسین مجھ سے ہے. نبی کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے. مطلب یہ ہوا حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین میرا خون ہے، حسین میرا گوشت ہے، حسین میرا نواسا ہے، حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے، حسین بلکہ میرا بیٹا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے. مگر دوسرا جو لفظ ہے وہ انا من الحسین، یہ ایک راز ہے. یہ راز وہیں پر فاش ہوتا ہے جب آپ بارگاہ اولیاء میں بیٹھتے ہیں، جب آپ پیران طریقت کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، جب آپ صوفیاء اکرام کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، جب آپ مرید بن کر زانو ادب طے کرتے ہیں، تو یہ راز فاش ہوتا ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. ذرا غور کرو، نبی کیا کریں، میں حسین سے ہوں. کیا مطلب ہے میں حسین سے ہوں؟ یا رسول اللہ ساری کائنات تو آپ سے ہے، یا رسول اللہ زمین و آسمان آپ سے ہے، آقا جنت آپ سے ہے، آقا عرش الہی آپ سے ہے، آقا یہ زمین آپ سے ہے، یہ زمین کے زمان آپ سے ہے، یہ نباتات جمادات آپ سے ہے، یہ ساری کائنات و قدرت آپ سے ہے. رب نے کہا آپ ہے تو سب کچھ ہے، آپ نہیں تو کچھ نہیں ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں وہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. آقا یہ بات کیا ہے؟ تو بزرگان دین سمجھاتے ہیں. آؤ ذرا مسئلے کو سمجھتے ہیں. حضور حسین سے کیسا ہے؟ حضور سے حسین ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. مگر حضور سے حسین کیسا ہے؟ مگر حسین سے حضور کیسا ہے؟ ذرا یہ بات سمجھتے ہیں. دیکھو 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے چند کو رسول بنایا گیا. جب رسول دنیا میں آئے، شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، قانون لے کر آئے، اصول لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، دین لے کر آئے، اخلاق لے کر آئے، کردار لے کر آئے. مگر جیسے ہی رسول پردہ فرمائے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو رسول کا لایا ہوا دین ختم، کتاب ختم، شریعت ختم، قانون ختم، اخلاق ختم، کردار ختم. ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گئے تو آپ پر نازل ہونے والے صحیفے بھی ساتھ میں چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، توریت ختم، حضرت موسیٰ کا لایا ہوا دین ختم، حضرت موسیٰ کا دیا ہوا کردار ختم، حضرت موسیٰ کا لایا ہوا اصول ختم، حضرت داؤد کی لائی ہوئی کتاب ختم، حضرت عیسیٰ کا لایا ہوا انجیل ختم. سب نبی تشریف لے گئے، نبی کے جاتے ہی دین ختم، اسلام ختم، شریعت ختم، قانون ختم. مگر اے مسلمانوں
مگر پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے آج تک نہ دین ختم ہوا، نہ کتاب ختم ہوئی، اسلام بھی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے، شریعت بھی زندہ ہے، اخلاق بھی زندہ ہے، کردار بھی زندہ ہے، نماز بھی زندہ ہے، اذان بھی زندہ ہے، سنت بھی زندہ ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ تو نے سب کو تو دیا تھا مگر سب انتقال کر گئے تو ان کا دین ختم ہو گیا، ان کی لائی ہوئی کتاب ختم ہو گئی، مگر پیارے مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے، مگر اے اللہ نہ ان کا دین ختم ہوا، نہ کتاب ختم ہوئی، نہ سنت ختم ہوئی، نہ اسلام ختم ہوا۔ مولا آخر بات کیا ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، بندو سب تو آئے تھے، سب تو لائے تھے، مگر کوئی حسین نہیں لایا تھا۔ ارے مصطفیٰ آیا، شریعت لایا، تو ساتھ میں شریعت کو بچانے والا امام حسین بھی لے کر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، امام دی سلطان مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسئلہ سمجھو دوستو، ہر نبی آئے سب کچھ تو لائے مگر دین بچانے والا نہیں لائے۔ مصطفیٰ آئے، شریعت لے آئے، قرآن لے آئے، اسلام لے آئے، قانون لے آئے، اصول لے آئے، اخلاق لے آئے، کردار لے آئے، نماز لے آئے، اذان لے آئے، تو ساتھ میں دین بچانے والا امام حسین بھی لے کر آئے۔ ارے جب سرکار امام حسین کے گردن اقدس پر تلوار چلی، صوفیہ فرماتے ہیں خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرنے لگا، خالق کائنات نے اس قطرہ اقدس کو اپنے دست اقدس میں سنبھالا، پوچھا حسین اس قطرے کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اس خون کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اس خون کے بدلے میں کیا چاہیے؟ تو سرکار امام حسین نے عرض کیا اے اللہ اگر مجھے دینا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے، قیامت کے صبح تک نانا کے دین کو زندگی دے دے۔ اے اللہ دینا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے، مولا ان مقدس خون کے خطروں کے بدلے میں، اس قربانیوں کے بدلے میں، اس شہادت کے بدلے میں اے اللہ مسجدوں کے میناروں سے اذان کو زندگی دے دے، مسجدوں کے پتھروں پر سجدوں کی زندگی دے دے، اے اللہ میرے نانا کے دین کو تحفظ دے دے، اے اللہ تیرے بندوں میں تیری بندگی کو زندہ کر دے، مصطفیٰ کا لایا ہوا اسلام قیامت تک زندہ کر دے۔ ہر کوئی تو آیا، کتاب و سنت تو لے آیا، لیکن بچانے والا نواسا کوئی نہیں لائے۔ میرے مصطفیٰ آئے، قانون بھی لائے، شریعت بھی لائے، کتاب بھی لائے، اسلام بھی لائے، تو ساتھ میں بچانے والا حسین لے آئے۔ اسی لیے حضور نے کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حضور نے کہا میں حسین سے ہوں۔ ذرا بولیے میں حسین سے ہوں، ذرا زور سے بولیے میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ میرے دوستو مسئلوں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ لوگ سمجھے نہیں میرے بھائی، اہل بیت کی شان کو نہیں سمجھے، اس لیے لوگ ان کی عظمتوں کو بھول رہے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بھول رہے ہیں۔ آج ہم اگر جلسہ حسین کرتے ہیں، جلسہ امام حسن کرتے ہیں، یاد اہل بیت کرتے ہیں، ذکر کربلا کرتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم شیعہ ہو گئے ہیں۔ کیا الزام لگتا بولو؟
زور سے بولو اور ذرا زور سے. کیا ڈر کے بول رہے بھائی آپ لوگ؟ شیعہ ہو گئے بولے ارے بھائی بہت بہت علی علی کرتے رہتے بھائی لوگ, علی 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 کرتے رہتے. شیعہ ہے شیعہ, شیعوں کیسے ہو گئے؟ اور بعض لوگ تو بولے نہیں ایران کی گورنمنٹ سے ان کو فنڈنگ مل رہی بولے. ابے حولے جس کو انڈیا گورنمنٹ فنڈ نہیں دیتی اس کو ایران کی گورنمنٹ کہاں سے دیتی ہے؟ چچورے پنے کے باتیں ہیں یہ. آپ یا حسین یا حسین یا حسین کرو, لوگ بولیں گے شیعہ ہو گئے. آپ کالے کپڑے پہن لیے, لوگ بولیں گے آپ شیعہ ہو گئے. لوگ اب ارے بہت خطرناک لوگ آئے بھائی مارکیٹ کے اندر. اچھا یہ بازو والے تو چھوڑ دو, اپنے پٹھے بھی شروع کرے. اب آپ ذرا ذکر اہل بیت کثرت سے کرو. ارے شیعہ ہو گیا ہونے. ایک بات کان کھول کے سن لو مسلمانوں, بڑے دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, قیامت کی صبح تک میری یہ بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا, کوئی رد نہیں کر سکتا. بڑے دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, سرکار تاج الاولیاء کو ذمہ دار بنا کر یہ بات عرض کر رہا ہوں, کان کھول کے سنو. پوری زندگی کی ہر سانس میں بھی اگر کوئی شخص یا علی یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین کرتا رہا, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یا علی یا حسین کرتا رہا, خدا کی قسم تب بھی وہ شیعہ نہیں ہوگا. تب بھی وہ شیعہ, زور سے بولو اور زور سے بولو, نہیں ہوگا. کیونکہ شیعوں کو ہم رد کرتے ہیں. شیعوں کا ہم, اہل سنت سے شیعہ کا 1400 سال پرانا جھگڑا ہے. ہاں جی, وہ ایک ہی جماعت پرانی اہل سنت کے بعد بنی, سو پہلی جماعت شیعوں کی ہے. یہ پٹھے پورے آج کل کے ہیں, انہوں ایک ہی پرانے ہیں. 1400 سال سے ٹکافار چل رہی ہے اپنی. 1400 سال سے اختلاف ہے شیعوں سے اہل سنت کا. مگر یاد رکھو شیعوں سے ہمارا اختلاف یا علی کہنے کی بنیاد پہ نہیں ہے. اور ذرا زور سے آپ میری بات کو سمجھتے چلیے, میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں, آپ نظر انداز کر کے مت گزرو. شیعوں سے ہمارا اختلاف یا حسین کے اوپر نہیں ہے, نعرے حیدری پہ ہمارا اختلاف نہیں ہے. شیعوں سے ہمارا اختلاف حضرت زینب کے محبت میں رونے پر یا غم منانے پر نہیں ہے. حضرت سکینہ کا غم منانے پر ہمارا شیعہ سے خدا کی قسم نہ کل اختلاف تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک رہے گا. شیعوں سے ہمارا اختلاف اہل بیت کی محبت پر نہیں ہے. شیعوں سے ہمارا اختلاف حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کی غداری اور بے وفائی اور بے حرمتی پر ہے. ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن کسی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. تو یا علی کہنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا, حضرت ابو بکر سے غداری کرنے پر شیعہ ہو جاتا ہے. مسئلے کو سمجھو, بیوقوفوں کو معلوم ہی نہیں شیعہ بولتے کس کو. اگر ان لوگ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان خلفائے ثلاثہ کی بے ادبی نہیں کرتے نا, خالی اہل بیت کی محبت میں روتے رہتے, خالی اہل بیت کا غم مناتے رہتے, تو اللہ شیعہ نہیں سنی کہلاتے تھے. شیعہ فرقے سے ہمارا اختلاف گستاخی کا اختلاف ہے, اور وہ اہل بیت کی محبت تو کرتے ہیں لیکن خلفائے ثلاثہ کی بے ادبی کرتے ہیں اور حضرت عائشہ کی توہین کرتے ہیں. اس بنیاد پہ ہمارا ان سے اختلاف ہے. اور ہم یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی بولے, آپ دیکھتا کہ بٹھا دے رہے شیعہ ہو گیا, تو حولا ہو گیا. یا علی بولنے سے کوئی بھی شیعہ, آپ یا علی بولو, ٹوپی پہ یا علی لکھ لو, پیشانی پہ یا علی کا ٹیٹو لگا لو, آپ جو ہے گلے میں یا علی کا تعویذ ڈال لو, آپ شیعہ نہیں ہوتے. آپ کار کے اوپر یا علی لکھ لو, کار کے پاس یا علی کا آپ جو ہے ٹیگ لگا لو, آپ شیعہ. ایسا بولنا اہل بیت کے بغض ہونے کی علامت ہے. اہل بیت سے محبت کرو, اہل بیت سے بغض نہیں, اہل بیت سے محبت کرو.
اہل بیت سے پیار کرو. ہمارے زیادہ پیر سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کی دہلیز پر یا علی یا فاطمہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین پنجے تنے پاک کے نام لکھے ہوئے ہوں گے، فرماتے ہیں اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہوتی ہے. ایک حدیث ہے، حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں اس راویوں کے ناموں کو سند کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. سند میں 7 نام ایسے آئے ہیں، سنیے. پہلا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضور سے وہ حدیث کون لیے؟ حضرت علی. حضرت علی نے فرمایا. ان سے کون سنے؟ حضرت امام حسن. امام حسن نے فرمایا. ان سے کون سنے؟ حضرت امام حسین. امام حسین نے فرمایا. ان سے کون سنے؟ امام زین العابدین. امام زین العابدین نے پھر وہ حدیث فرمایا. ان سے کون سنے؟ امام باقر. پھر امام باقر نے فرمایا. ان سے کون سنے؟ امام جعفر الصادق. اب امام جعفر الصادق سے جو راوی سنتے ہیں وہ راوی بیان کرتے ہیں، وہ راوی بیان کرتے ہیں. یہ جو سند میں نام آئے ہیں، حضرت جعفر نے حدیث سنا اپنے والد حضرت باقر سے، حضرت باقر نے حدیث سنا اپنے بابا امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے حدیث سنا اپنے بابا امام حسین سے، امام حسین نے حدیث سنا اپنے بابا امام حسن سے، امام حسن نے حدیث سنا اپنے بابا علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ نے حدیث سنا اپنے نبی رسول معظم محمد عربی سے. اب وہ راوی بیان کرتے ہیں. اگر یہ نام جو 7 نام ہیں، اگر ان ناموں کو انگلیوں پہ گن کر پڑھ کر اگر کسی دیوانے مجنوں پر پھونک دو تو اس کا دیوانہ پن ختم ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ نے ان کے ناموں کو یہ تاثیر عطا فرمایا. ناموں کا یہ عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں. اسی لیے المدد یا علی بولتے رہنا جی. پہلے بولتے تھے لوگ علی کی مدد، المدد یا علی. اب یہ بازو والے شیر مردہ نکال دیے قوم کے عقیدوں کا. اور یہ اپنی بھولی بھالی قوم بیچارے جمعے کے دن بھی جمعہ کی نماز ہوئے جماعت کھڑے ہو بعد مسجد کو آتے، مولانا کا بیان سنتے نہیں، عالموں کی باتوں میں محفلوں میں بیٹھتے نہیں، عالموں کی صحبت اور دوستی اختیار کرتے نہیں. یہ ہماری بالکل سب سے دنیا میں سب سے بھولے بھالی قوم کون ہے معلوم؟ مسلمان. مسلمانوں میں سب سے بالکل بھولی بھالی قوم سنی. اس کی اتنی بھولی قوم پوری دنیا میں نہیں ہے بھائی. اس کو پکڑ کے 40 دن لگ گئے، اس کی ناک کاٹ ڈالو، انہیں وہ چھوڑنے کو تیاری کی نہیں ہے. اور اپنا بھائی بابا سنی، دادا سنی، پردادا سنی، سکر دادا سنی، چکر دادا سنی، پکڑ دادا سنی. پھر اس کے سامنے آگے ذرا ادھر آئیے جی، اللہ کے دین کی فکر کریے. اللہ جی نام لکھائیے 3 دن لکھیے. یہ اتنی بھولی قوم، یہ اتنا دین سے دور رہنے والی قوم. ایسے مت کرو میرے بھائی، اللہ کے واسطے ایسا مت کرو. عاشق بنو عاشق.
ارے ایسے عاشق بنو تم اٹھو تو یا غوث کا نعرہ بلند ہو جائے. ارے ایسے عاشق بنو تو تم چلو تو علی کا نعرہ بلند ہو جائے. ارے ایسے عاشق بنو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. عاشق بنو یار. یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ ایسا یہ کیا زندگی ہے؟ ہاں ایسا ہے. عرف بنا اچھا، قرآن میں اچھا، حدیث میں بھی ایسے کچے پکے مت بنو. عاشق بنو عاشق. ارے مسلمانوں تم ایسے بن جاؤ کہ اگر تم کو 2 کلومیٹر دور سے بھی کوئی آتا ہوا دیکھ لے تو کوئی یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں کا باپ آ رہا ہے، فلاں کا بھائی آ رہا ہے، فلاں کا دوست آ رہا ہے. ارے دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. عاشق بنو یار. بنیں گے انشاءاللہ. آؤ میرے حسین کی بارگاہ میں چل کے ایک بات عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر اولیاء اللہ کے موضوع پر آتے ہیں. دیکھو ایک صحابی کے گھر گورا بچہ پیدا ہوا, ابیض سفید. وہ صحابی تھے سونے رنگ کے. کون سے رنگ کے؟ ذرا زور سے بولو. سونے. سونے بولے تو انڈین کلر کو بولتے, انڈین کلر. انڈین کلر کو سونا بولتے. اپن لوگ کون سے کلر کے؟ اور ذرا زور سے بولو. دیکھو میں یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھ رہا ہوں, پھر وہاں سے لے کے وہ لاسٹ میں گراؤنڈ کے باہر پولیس کی جیپ ٹھہری ہے وہاں تک دیکھ رہا ہوں. مگر اس میں میرے کو ایک دم گورا ابیض کوئی بھی نہیں دکھ رہا. وائٹش ویری ویری فیئر بولتے دیکھو, وہ نہیں دکھ رہا. فیئر دکھ رہے, ویری ویری فیئر کوئی بھی نہیں دکھ رہے. مگر یہ پٹھے یہ جتنے بیٹھے ہوئے نہیں یہاں انمیرڈ, ان کی خواہش ہے میں بیگم گوری ہونا. انہیں سولا کہتے ہیں, اس کو بیگم گوری ہونا کہتے ہیں. یہ گوری کی چکر میں اماں بہنا خالہ چچی پھپھو مامی 70 بچیوں کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا نکل رہا معلوم؟ وہ بچی کو دیکھتے 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 وہ بچی اتنا تنگ آ جا رہی, بولی یہ میرے کو انہیں پسند کرتا نہیں, یہ مسلمانہ میرے سے شادی کرتے نہیں, یہ میرے کو انہیں گھر میں لے کے جاتا نہیں, میرے کو رنگ دیکھے تو بالا پسند نہیں آتے, بالا پسند آئے تو ناک پسند نہیں آتی, ناک پسند آئی تو ہائٹ پسند نہیں آتی, ہائٹ پسند آئی تو کوالیفیکیشن پسند نہیں آتی, کوالیفیکیشن پسند آئی تو خاندان پسند نہیں آتا. یہ چکر میں وہ بچیاں کیا کر رہے ہیں, غیروں کی گاڑی پہ بیٹھ کے نکل جا رہے ہیں. ہنس رہے آپ, رونے کا وقت ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ غلطی بچی کی نہیں ہے, وہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ گاڑی پہ بیٹھنے والے کی غلطی نہیں ہے, اس کو گاڑی پہ ہم بٹھائے, اس کے اندر 26 خامیاں ڈھونڈ رہے ہیں, اس کے اندر 40 نقص نکال رہے ہیں, اس کے ماں باپ کو شرمندہ ذلیل و رسوا کر رہے ہیں, جس کی بنیاد پہ وہ بچی خیروں کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھنے پہ مجبور. پہلے دن بیٹھتی ہے, دوسرے دن بات کرتی ہے, تیسرے دن عاشقی کرتی ہے, چوتھے دن اس سے شادی کر کے تھوڑے دن بعد اس کے بچے کی ماں بن جاتی ہے. اب اس کے بعد ہمارا مسلمان جوش میں آتا,
ہاں خیر کے ساتھ بیٹھی، گاڑی بیچ میں رکاتا، 4-5 پنچا مارتا، ویڈیو بناتا، فیس بک پہ ڈالتا. کیا کہہ رہا؟ ہاں پٹھا ٹائیگر آف ناگپور، ٹائیگر آف مہاراشٹرا. آج ایک کا منہ پھوڑ دیا، اپنی بہن کو بٹھا کے لے جا رہا تھا. بے ہولے تو بٹھا لیتا تو انہیں کہیں کو بٹھاتا تھا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے ایسا مت کرو. آپ ایسا مت کرو میرے بھائی. آپ ادھر توجہ دو، وہ پھگڑ کا پکارا ہے. لائٹ لو ادھر دے. اپنے پاس کام ہوتے، پکارے زیادہ ہوتے. ایک ہی بات سوچ کے چل. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو دوستو، ہوا یہ کہ صحابی کا رنگ 16 رنگ تھا. صحابی کی اہلیہ کا رنگ بھی 16 رنگ تھا. مگر حسن اتفاق خدا کی قدرت کچھ ایسی ہوئی کہ ان کے گھر میں بالکل سفید و ابیض رنگ کا بچہ پیدا ہوا. سفید و ابیض رنگ کا بچہ. تو میں عرض کر رہا تھا، صحابی کے گھر بحسن اتفاق قدرت کچھ ایسی ہوئی کہ گورا ابیض بیٹا پیدا ہوا. جب صحابی اپنے بچے کو گھر کے باہر لے کے نکلے، منافقین طعنہ دینے لگے کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا. نعوذ باللہ، صحابیہ پر تہمت لگانے لگے کیونکہ وہ کا رنگ سولا تھا اور وہ بچے کا رنگ بالکل ابیض گورا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ صحابی سولے ہیں اور ان کا بچہ گورا ہے، تو ان کو موقع ملا اپنی شرارتوں کو بکھیرنے کا، اپنی ضلالتوں کو پیش کرنے کا. تو انہوں نے صحابی پر الزام لگانا شروع کیا. اے بابو، یہ کیا آپ پھگڑ کا پکارا کر رہے ہیں؟ ہٹو، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ. شانتی رکھیے آپ لوگ، شانتی رکھیے. چچورا کام کرنے کا ایسا کرنے پٹے پر بڑا ایمان کیا ہے، کام کر کے بچہ نکلے. بیٹھ جاؤ خاموش. میرے باڈی گارڈ ہے، اس کو باڈی گارڈ کی ضرورت پڑ گئی. مسئلے کو سنو دوستو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا مجموعہ ہے یہ ٹائم ایسا فضول اور بیکار جائے. آج آپ سننے کے لیے آئے ہیں، تاج الاولیاء کا صدقہ لینے آئے ہیں تو لے کر جائیں. خاموش بیٹھ جائیں، ایک آواز نہیں کریں گا. تو اب سنو میرے دوستو، صحابی رسول جب اپنے بچے کو باہر لے کے نکلتے تو طعنہ دیا جاتا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے. صحابی سوچتے گئے، یہ قوم جو میرے نبی کو قبول نہیں کری، یہ قوم جو میرے نبی کی عزت و عظمت نہیں بچا لائی، وہ قوم کیا مجھے قبول کرے گی؟ وہ کیا میری عظمتوں کو مانے گی؟ وہ کیا میرے ساتھ حسن سلوک کر سکے گی؟ یہ سوچ کر صحابی خاموش بیٹھے رہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، مہینہ گزرا، سال گزرا، 2 سال گزرے، 4 سال گزرے، لیکن ضلالت و شرارت کم ہونے کا، تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. ضلالت اپنے عروج پر ہے، شیطانیت شرارت اپنے عروج پر ہے. صحابی جب بھی باہر نکلتے دنیا الزام لگانے لگی، منافقین شرارت
یہ آپ کا بیٹا نہیں، یہ کسی اور کا بیٹا ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ صبر کرتے کرتے صبر کا جام لبریز ہونے لگا۔ صحابی رسول نے دیکھا کہ اب رہا نہ جا رہا ہے، کیونکہ اب میں برداشت کرتے کرتے گزر تو جاؤں، لیکن کہیں کل میرے بچے کا جینا مشکل نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ اسی تہمت اور اسی ضلالت میں کہیں زندگی گزارنا نہ پڑے۔ صحابی گئے اپنے گھر، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے، اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑے، دربار مصطفیٰ میں تشریف لائے، دربار مصطفیٰ میں تشریف لائے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اس وقت مدینے کے تاجدار اپنے دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ مشاورت میں مجلس میں مصروف ہے۔ یہ صحابی بے چین و بے قرار ہو کر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آج آپ فیصلہ کر دیجئے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے۔ ارے صحابی کا عقیدہ بیان کر رہا ہے، یہ وہ نبی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا نطفہ ہے، کون کس کی اولاد ہے، یہ نبی جانتے ہیں۔ صحابی اس لیے کسی اور جگہ نہیں گئے، گھر میں جا کے اپنی بیگم سے نہیں پوچھے کہ دنیا تم پہ تہمت لگا رہی ہے، یہ کیا بات ہے، اس میں حق ہے کہ یہ شک ہے یا غلط ہے، نہیں پوچھے، بلکہ رسول اللہ کے دربار میں آئے، عالم غیب نبی سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ فرما دو یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے، آج آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ جاؤ۔ نبی نے ان کو بٹھا دیا، وہ بھی بیٹھ گئے، ان کی اہلیہ بیٹھ گئی، ان کا بیٹا بیٹھ گیا، سب بیٹھے رہے۔ سرکار کی پھر سے مشاورت اپنی صحابہ سے چلتی رہی۔ پھر کچھ ہی دیر گزری، حجرہ عائشہ سے سرکار امام حسین نکلے، ذرا زور سے اور ذرا زور سے، اجی یہ ہمارے جنتیوں کے سردار ہیں، ان کی غلامی اختیار کرو، جنت میں انہی کے ساتھ رہنا ہے، جنت میں انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کے نانا جان ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں بھی انہی کے ساتھ رہنا ہے، قیامت میں بھی انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ان سے محبت کرو۔ مولا امام حسین تشریف لائے، جنتی جوانوں کے سردار تشریف لائے، محبت مصطفیٰ تشریف لائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے سرکار امام حسین ننھے منھے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے خدوم اطہر لے کر مسجد نبوی شریف میں جب آنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں، جیسے ہی حسین کو دیکھے سارے صحابہ ادب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ خاندان نبوت کا ادب ہو رہا ہے، یہ نسل مصطفیٰ کا ادب ہو رہا ہے، جنتی جوانوں کے سردار کا ادب ہو رہا ہے، فاطمہ کے لالا مزدار کا ادب ہو رہا ہے، علی کے دل و دلدار کا ادب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام حسین کے ادب میں سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، ادھر یہ صحابی بھی کھڑے ہو گئے، ان کی اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی، ان کا بچہ بھی کھڑا ہو گیا۔ پیارے حسین تشریف لائے، نبی اختر نبی مکرم کے گود اقدس میں بیٹھ گئے، حضور اپنے حسین کے ساتھ کھیلنے لگے، حضرت حسین پیارے مصطفیٰ کی داڑھی مبارکہ سے کھیلنے لگے۔ اب ایسا پیار ہے کہ جب حسین گود میں ہوتے نبی کچھ اور نہیں کرتے، ساری مشاورت بند، ساری محفل بند، سارے کام ختم، صرف حسین ہوگا، حسین کا نام ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا۔ حضور اب اپنے حسین کے ساتھ ہیں، پیارے حسین حضور کی ریش مبارکہ سے کھیل رہے ہیں۔ حضور کبھی ان کے رخسار پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی اپنے سینے اقدس سے لگاتے ہیں، کبھی اپنے گال پہ لگا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ سلسلہ چلتا رہا سارے صحابہ دنیا چھوڑ دیے، مصطفیٰ کو اس کے نواسے کو دیکھ رہے۔ اب تھوڑی دیر بعد امام حسین تشریف لے گئے، پھر سے مجلس شروع ہو رہی تھی، یہ صحابی پھر کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا اب تک صبر کر سکتا تھا، اب تک صبر کر چکا ہوں، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، صبر کا جام لبریز ہو چکا ہے، آقا اب آپ توجہ فرمائیے، میرے آقا فیصلہ کر دیجئے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے۔ تو نبی نے فرمایا صحابی سن، لے جا یہ کسی اور کا
ذرا زور سے، یہ تیرا بیٹا ہے۔ صحابی لے کا یہ تیرا بیٹا ہے۔ صحابی رشک کرنے لگے، نبی کے قدمیں پھر پہ گرے، اور گر کے جب سر اٹھایا ہاتھ جوڑ کر رشک کرنے لگے، آقا آپ نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، اب تو میرا یہ یقین کامل ہو گیا، مگر میرے آقا جب باہر نکلوں گا دنیا پوچھے پھر سے تانا دے گی، گلا پکڑ کر کہوں گا یہ کسی اور کا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا دنیا اگر دلیل پوچھے تو کیا دلیل دو؟ تو پیارے مصطفیٰ نے کہا صحابی کیا تو نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا؟ ادب حسین کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، صحابی تم بھی کھڑے ہو گئے، تمہاری اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی، تمہارا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا۔ صحابی سن لے، میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام دی سلطان مدینہ، امام دی سلطان مدینہ، جشن سرکار تاج الاولیاء، جشن سرکار تاج الاولیاء۔ صحابی سن لو، میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ آج لوگ پوچھ رہے ہیں جلسے یاد حسین کیوں کرتے ہو، محرم میں کھانا کیوں کھلاتے ہو، شربت کیوں کھلاتے ہو، یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا فاطمہ یا حسن کیوں کرتے ہو، اہل بیت اہل بیت اہل بیت کے ترانے کیوں گاتے ہو؟ تو اے سنیو سینہ ٹھوک کے کہنا اپنے باپ کا بیٹا ہوں، اس لیے یا حسین کی صدائیں بلند کرتا، اپنے بابا کا بیٹا ہوں اس لیے علی علی کا نعرہ بلند کرتا ہوں۔ ارے میرے کرنے پر سوال نہیں، تیرے نہیں کرنے پہ سوال ہے۔ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے جو یا حسین کرنے سے تیرے اوپر سانپ سوکھ جاتا ہے؟ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ میں تو اپنے باپ کا بیٹا ہوں، اس لیے حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین کے بچوں سے بھی محبت کرتا ہوں، اس لیے حسین کا بھی ادب کرتا ہوں، حسین والوں کا بھی ادب کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان کا ادب کرنا ہمیں کسی مولوی نے نہیں سکھایا، اہل بیت کا ادب کرنا ہم نے کسی مفتی صاحب، کسی علامہ صاحب، کسی فتوے لکھنے والے قلم باز سے ہم نے نہیں سیکھا۔ ہم نے تو مولویوں سے خالی فتوے دیکھے ہیں، یہ نالائقوں کو فتووں کی دکان کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا، یہ تو کبھی عشق سمندر میں غوطہ ہی نہیں لگائے، یہ کبھی صوفیوں بزرگوں ولیوں کی بارگاہوں میں ذالو ادب طے نہیں کرے، یہ زکوٰۃ کے مدرسے میں کھائے، صدقوں پہ پلے، پھر اس کے بعد فطروں کی رسید بنا کے باہر نکل گئے۔ یہ نادانوں کو کیا معلوم کہ محبت کیا ہوتی ہے، یہ نالائقوں کو کیا معلوم کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ ارے ہم نے عشق اہل بیت کسی کے باپ سے نہیں سیکھا، ہم نے تو عشق اہل بیت خدا کی قسم صحابہ اکرام سے سیکھا۔ سرکار سیدنا امام حسنین کریمین مدینہ پاک میں تشریف لائے، باہر تشریف لے گئے تھے کسی کام سے، جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو وہ دور وہ زمانہ ریت کا زمانہ تھا، زمین پر ریت پڑی ہوئی تھی، ریت میں چلتے 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 پیروں پر سرکاران حسنین کریمین کے قدوم اطہر پر دھول جم گئی تھی۔ سرکار سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا، سبحان اللہ، سرکار سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا کہ سبتین کریمین کے مقدس قدوم اطہر پر، قدم میں اقدس پر، نالین مقدس پر دھول جمی ہوئی ہے، تو آپ نے اپنا امامے کا کپڑا کھولا
اور اس کپڑے سے حضرات حسنین کریمین کے قدموں کی دھول کو صاف کیا، صاف کر کے بتایا اہل بیت کا ادب ایسے کیا جاتا ہے، اہل بیت سے محبت ایسے کی جاتی ہے۔ اہل بیت کا نام لو تو لوگ شیعہ کہتے ہیں، اہل بیت سے پیار کرو تو دنیا شیعہ کا فتویٰ لگاتی ہے۔ ظالموں، تمہارے فتوے تم کو مبارک، تمہاری رافضیت کے نعرے تم کو مبارک۔ ہمیں حسین کی محبت مبارک ہے، ہمیں علی کا پیار مبارک ہے، ہمیں حسنین کریمین کی عقیدت مبارک ہے۔ پیارے دوستو، اب اس موضوع کو یہیں پر روک کر، کیونکہ اب وہ ذات اقدس، اب وہ خطابت کی دنیا کے شہنشاہ، اب وہ جلیل القدر خطیب جس کو سننے کے لیے پوری دنیا بے چین و بے قرار رہتی ہے، جن کی جوانی کی تقاریر کو سننے جو لوگ بے چین رہتے تھے، جن کی آج اس عمر پاک میں بھی لوگ وہی بے چینی بے قراری کے ساتھ تقریر کو سننا چاہتے ہیں، وہ خطیب زمان جس کو میں بھی بچپن میں آپ کی طرح وہ لاسٹ چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے سنا کرتا تھا حیدرآباد کی دھرتی پر، آج الحمدللہ ان کے ساتھ اسٹیج پہ اسٹیج شیئر کرنے کا موقع ملا ہے، اگرچہ کہ یہ سعادت اس سے پہلے بھی نصیب ہوئی ہے۔ ہم قدردانوں میں سے ہیں، اپنے بزرگوں کی ہم قدر کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ہمارے اس خطیب زمانہ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے اس امت کو تا دیر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ان کا خطاب جلیل آپ کو سننا ہے، میں ان کی اور آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہوتا، لیکن جب آ ہی گیا ہوں تو اہل بیت کی میں نے شان بیان کی، زیادہ نہیں، بس خالی 1.5 گھنٹہ بولا۔ ابھی ایک 10 منٹ اولیاء اللہ کی شان پہ بول کے بات ختم کر دیں، 2 باتیں بولتا ہوں ولیوں کے تعلق سے، پھر اس کے بعد اپن حضرت کو سنیں گے انشاءاللہ۔ نہیں سنیں گے نا؟ میں کو معلوم ہے تم لوگ جواب بولے تو کہ نہیں جاتے، چپ پوچھ رہے۔ وہ تو یاد ہے نا گوری بچی، وہ بات یہ ان لوگوں نے ڈسٹرب کر دیے، بیچ میں ڈسکنٹینیو رہے گا، کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ تو جس کو بھی خواہش ہے گوری بچی ہونا، انہیں امریکہ جا کے شادی کرنا، ناگپور میں بچیاں نکو ڈھونڈو باغ، ڈھونڈ کے یہاں دماغ خراب مت کرو، ہمارے مسلمان بچیوں کے جو ہے ذہن خراب کر کے ان کی آخرت کو برباد نکو کرو۔ آپ جاؤ امریکہ کو جا کے کرو، لندن کو جاؤ، ہالینڈ کو جاؤ۔ میں ہالینڈ گیا بیان کرنے، وہاں اتنے گورے لوگ، میں آلو کو دیکھ رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا۔ جرمنی گیا بیان کرنا تو وہاں بھی گورے، بیلجیم گیا تو گورے۔ میں بھی بولا اللہ تھوڑے انڈیا میں دار دیتا تو اچھا، تاکہ ہمارے نوجوان کم سے کم بھٹکے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ گوری بچی ہونا، یہ آرزو میں پورا جنازہ نکال دے رہے امت کا، ملت کی بیٹیوں کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ نوجوانوں مت کرو ایسا، تم سولے ہو، تم کو گوری کہاں سے ملے گی؟ اچھا، اور ایک گمت کی بات یہ ہے، جو گوری بچی ڈھونڈنے کون جا رہی؟ کالی بہن جا رہی۔ ہاں میرے کو سمجھ میں آ گیا، تم لوگ کے دل کو لگ گئی، تم لوگ بول رہے ہمارے گھر کی بات مولانا تو کیسا مان لیا؟ مسئلے کو سمجھو نوجوان، کالی باجی جا رہے، کالی آپا جا رہے، وہاں کے بول رہے ہم گوری بھاپا جھونا، دیوانے باتاں نکو کرو، بھائی جان سن لیے تو تمہارے چھوڑ دیں گے، وہ الگ مصیبت۔ انہوں بولیں گے ان کے بھائی کو گوری ہونا تو میں کالی کئی کو، سوچ لیے تو ٹینشن پیدا ہو۔ گوری بچی کے چکر میں بچیوں پہ الزام مت لگاؤ، بچیوں میں عیب مت دیکھو۔ کسی کی بھی بیٹی اس کے باپ کے گھر تو پیدا ہوئی، مگر اس کے رنگ روپ کا دینے والا خدا ہے، اس کے حسن و جمال کا دینے والا خدا ہے، اس کے بال اور اس کی خد کا دینے والا خدا ہے۔ آپ کسی کے خد کو نقص نکال رہے ہیں تو یہ باپ اور بیٹی کا نقص نہیں ہے، آپ خدا کی قدرت میں نقص نکال رہے ہیں۔ ایسے کام مت کرو۔ البتہ آپ سولے ہیں، آپ سولی بچی کو پسند کرو۔ اب ایک صاحب ہے مولانا میں گوری ہے ہمارے پاس آلریڈی، تو یہ گاڈ گفٹ ہے، سنبھال کے رکھ لو۔
بات سمجھ میں آ گئی نا؟ چلو اب چلتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں، مگر ایک بات عرض کر دیتا ہوں کیونکہ حضرت قبلہ بیٹھے ہیں. ایک بات، صرف ایک بات میری آپ سے گزارش ہے، اللہ کے واسطے امیر بنو، امیر ذرا زور سے. تم غریب نکو بنو. غریب بنے تو دو ہی کام کر سکتے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. غریب تیسرا کام نہیں کر سکتا. غریب زکوٰۃ نہیں دے سکتا، غریب حج کو نہیں جا سکتا، غریب عمرہ نہیں کر سکتا، غریب مسجد نہیں بنا سکتا، غریب مدرسے کو تعاون نہیں کر سکتا، غریب اپنے ماں باپ کو حج نہیں کرا سکتا، غریب اپنی بیوی کا علاج اچھے دواخانے میں نہیں کرا سکتا، غریب اپنے بچوں کو ہائی کوالیفیکیشن نہیں دے سکتا، غریب اپنے بچوں کو اچھی صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی اچھے اسکول میں ایڈمیشن نہیں کروا سکتا، غریب کچھ بھی نہیں کر سکتا، خالی آٹو چلا لینا، سگریٹا پھونک لینا، گھس لینا، منہ میں ڈالا، غریب کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ غریب مت بنو. آپ غریب بولو بولو. دیکھو رسول اللہ غریبی کو پسند کرے مگر غریب بنو نہیں بولے. ذرا زور سے. غریب بنو نہیں بولے. کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے غربت میں انسان کا خاتمہ خراب ہونے کے چانسز ہیں. غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت انسان کو گناہ میں دلدل میں پھنسا دیتی ہے، غربت انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، غربت انسان کو بے عزت کر دیتی ہے. اس لیے رسول اللہ نے امت کو غریب بنو نہیں کہا، بلکہ ایک روایت میں ہے پیارے مصطفیٰ نے کہا تم اتنا ضرور کماؤ تمہارے بعد تمہاری اولاد کسی کی محتاج نہ رہے. تمہارے بعد تمہاری اولاد، ذرا زور سے بولو، کسی محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، إِلَّا مَا سَعَى، وہی سب کچھ ہے جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. یعنی کہ آپ اگر محنت کریں گے تو آپ کو محنت کا اجر ملے گا، آپ کو پھل ملے گا. 12 بجے تک اٹھنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، رات میں 2 بجے تک جاگنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک تھا ہنسی مذاق دل لگی چچورا پنا سگریٹ گٹکے زردے کھانے والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. محنت کرنے والوں کے لیے دنیا ہے، اور ہمارے پاس محنت کرنے والے بہت کم ہو گئے. چبوتروں پہ بیٹھنے والے بہت ملیں گے، ہوٹلوں میں ٹائم پاس کرنے والے بہت ملیں گے، آوارگی کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن خدمت کرنے والے، محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھ کے اچھی ماں باپ کی خدمت کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقات دینے والے، قوم کی خدمت کرنے والے، مسجدیں بنانے والے، مدرسے چلانے والے، اپنے ذاتی مصرف سے امت کی خدمت کرنے والے بہت کم ملیں گے. کیونکہ ہمارے اندر محنت کا جذبہ ختم ہو گیا، ہمارے اندر کوششیں کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. آج ہم ذلت و رسوائی کے دروازے پر کھڑے ہیں. غریبی ہمارا مقدر بن چکی ہے، مفلسی محتاجی ہمارے قدم چوم رہی ہے. اس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار، شرمندہ، شرمسار ہو رہے ہیں. خدا رہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ غریبی کو توڑو، آگے بڑھو، محنت کرو، کوششیں کرو، پیسہ کماؤ، دنیا میں اچھی زندگی گزارو، ماں باپ کو اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کراؤ، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بتاؤ، اپنی بیوی کا علاج اچھے دواخانے میں کراؤ، اپنی اولاد کو اچھے اسکول میں پڑھاؤ، زندگی میں ایک بار ہی صحیح حج کرو، اپنی بیوی اپنے بچوں کو حج کراؤ، عمرہ کرو، اپنے ماں باپ کو عمرہ کراؤ. ارے اچھے بنو میرے بھائی، کمزور کم ظرف مت بنو، نادان مت بنو، آگے بڑھو. تم مسلمان ہو، تم رحمت للعالمین کی امت ہو، تم نادانیاں کرنے، بے وقوفی کرنے پیدا نہیں ہوئے، تم قوم کے امام بن کر تعمیر امت کے لیے پیدا ہوئے ہو.
آگے بڑھو نوجوانوں, کوشش کرو. دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہے, دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہے. خالی تم تانے دیتے رہ گئے. چائے والا پرائم منسٹر بن گیا, چائے والا پرائم منسٹر بن گیا, جھاڑو دینے والا چیف منسٹر بن گیا, تم تانے دینے والے بن گئے. ارے انہیں چائے بیچ کے, جھاڑو مار کے چیف منسٹر پرائم منسٹر بن سکتا ہے تو تم مسلمان ہوگا, مصطفیٰ کے امتی ہوگا, تم ایک اچھی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ کیوں نہیں گزار سکتے؟ کیوں مخروص بن کے زندگی گزار رہے ہو؟ کیوں یتیم, کیوں مسکین بن کے, یسیر بن کے زندگی گزار رہے ہو؟ کیوں بھکاریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو؟ چھوڑو یہ سب, آؤ مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرو. تم مسلمان ہو, اپنے مقام کو پہچانو. ارے تم ہندوستانی ہو, تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ جو تاج محل کھڑا ہے کسی کے باپ نے نہیں بنایا, یہ ایک مسلمان نے بنایا ہے. یہ جو قطب مینار کھڑا ہے یہ کسی کے ابا جان نے نہیں بنایا, یہ ایک مسلمان نے بنایا ہے. یہ جو چار مینار کھڑا ہے کسی کے باپ نے نہیں بنایا, یہ مسلمان نے بنایا ہے. ارے ہندوستان کی عزت و عظمت کا جھنڈا جس لال قلعے سے لہرایا جاتا ہے وہ لال قلعہ کسی مائی کا لال نے نہیں بنایا, میرے مصطفیٰ کی امتی نے بنایا. بس نعرے لگا کر وقت ضائع مت کرو, مسئلہ سنو, آگے بڑھو. چھوٹے دماغ والے نہ کو بنو, اتنا چلر دماغ, اتنا لوکل دماغ, اتنی تھرڈ کلاس سوچ مسلمانوں کی. 2 مسلمان جا رہے تاج باغ سے, مثال دے رہا ہوں, کون ہے پوچھیں گے, سمجھانے بول رہا ہوں, کتنا گر گیا آج ہم. 2 مسلمان جا رہے, 2 نوجوان جا رہے. راستے میں ایک بہترین عالیشان بہترین بلڈنگ ملی. دیکھنے کے بعد 2 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان بولا, او ہو ماشاءاللہ کیا عالیشان. جی اچھا, کیا عالیشان بلڈنگ ہے. پہلے نے کہا کیا عالیشان بلڈنگ, ماشاءاللہ 5 floors with elevation, بہترین بلڈنگ. دوسرا بولا چپ بیٹھ رہے, سب حرام کے پیسوں کا ہے. 2 منٹ 2 سیکنڈ کے اندر اس کی 60 سال کی محنت کا مردہ نکال دیتا ہے. یہ ہے ہماری حالت. مت کرو میرے بھائی, بس اب آخری بات سن لو, بات ختم کر رہا ہوں, آخری بات سن لو. لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, انبیاء سے مدد مانگنا شرک ہے. ظالم بھول گئے اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. بس آخری بات سن لو, ولیوں کے تعلق سے بات ختم کرتا ہوں. میدان محشر ہوگا, بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہر بڑے سے لے کے چھوٹے تک, ہر اچھے سے لے کے برے تک, نیک سے لے کے بد تک, شریف سے لے کے بد کردار تک, سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ جائیں گے. کیوں پہنچیں گے؟ حدیث شریف کے الفاظ آقا ارشاد فرماتے ہیں کذالک استغیثوا, حضرت آدم سے مدد مانگنے کے لیے پہنچیں گے. کس کے لیے پہنچیں گے بولو ذرا زور سے. حضرت آدم سے بروز محشر سب مدد مانگیں گے, استغاثہ کریں گے, آپ سے دعائیں کریں گے, التجا کریں گے, آرزو کریں گے, اے اللہ کے پیغمبر آپ ہماری بخشش کرا دیجئے, آپ ہماری شفاعت کرا دیجئے. جو یہ امتیں کہیں گی اس کو استغاثہ کہتے, نبی کہیں گے اس کو شفاعت کہتے. امت مدد مانگے گی. اچھا یہ نہیں خالی تاج الاولیاء کے دیوانے ہوں گے, اس میں گمت کی بات تو یہ بازو والے بھی ہوں گے. آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دربار میں, کذالک استغیثوا ثم بآدم, حضرت آدم سے مدد مانگیں گے. حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی خیری, تو مسئلہ ختم نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے, ان سے کہیں گے کذالک استغیثوا بابراہیم,
حضرت ابراہیم سے مدد مانگیں گے، حضرت ابراہیم کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس. ایسے کہتے ہوئے ایک ایک رسول کے دربار میں سارے کے سارے اول سے لے کے آخر تک، اچھے سے لے کے برے تک، نیک سے لے کے بد تک، سب کے سب مدد مانگیں گے. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث ہے. اگر مدد مانگنا شرک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بروز محشر پورے بندوں کو ایک ایک نبی کے پاس کیوں پھرائے گا؟ اور بندے پھرتے رہیں گے، اللہ منع نہیں کرے گا. بندے پھرتے جائیں گے، مدد مانگتے جائیں گے. اگر مدد مانگنا شرک ہے تو پھر محشر میں شرک کیسا ہوگا؟ اگر محشر میں مدد مانگنا جائز ہے تو پھر دنیا میں بھی مدد مانگنا. اچھا اور ایک بات سنو، کیا میدان محشر میں بندوں کو نہیں معلوم ہوگا اللہ ہے؟ بولو بھائی، معلوم ہوگا اللہ ہے. اللہ کو رکھتے ہوئے بندے مدد مانگ رہے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، جب اللہ ہوتے ہوئے بندے مدد مانگ رہے ہیں تو پھر کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، بندوں سے مدد مانگ رہے؟ اس کا نام شرک ہے؟ نہیں. یاد رکھیے گا، بندوں کو خدا سمجھ کے مدد مانگنا شرک ہے. وہاں پر سب مدد مانگیں گے، حضرت آدم کو خدا سمجھ کے نہیں، خدا کا محبوب سمجھ کے مدد مانگیں گے. پھر اللہ ہوگا تو اللہ کو اللہ سمجھ کے مدد مانگنا اور بندوں کو بندہ سمجھ کے مدد مانگنا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ جائز ہے. اگر دنیا میں بھی کوئی غلام تاج الاولیاء کو اللہ کا ولی سمجھ کے مدد مانگتا ہے تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. یہ تاج الاولیاء کا حق ہے. ان کو اللہ نے ناگپور کی زمین پر بٹھایا ہی اس لیے ہے کہ میرے تاج جو جو تیرے پاس آتے جائے تو ان کی جھولیاں بھر کے بیچتا چلا. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.